صوبے کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل افریدی صاحب آپ کو شہداء کے اس قافلے میں، شہداء کے اس لواحقین کے قافلے میں، اس قرآن خوانی کی بابرکت تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب سے بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے گزارش کروں گا، دونوں حضرات تشریف لائے ہیں، دونوں خطاب فرمائیں گے۔ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب تقریب سے خطاب کریں گے، اس کے بعد ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پروگرام کے منتظمین کا شکر گزار ہوں، آپ سب کے آنے کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے اپنے ان دوستوں کو، ان شہیدوں کو یاد کیا جس نے آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، ملک میں رول آف لا کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہم اس کو اسی طرح شہید سمجھتے ہیں جس طرح کے سرحدوں کی حفاظت میں جو سپاہی شہید ہوتے ہیں، ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ لمبی زندگی میں اس کی شہادت قبول کر لے، اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ جو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ان شہیدوں کو، ان کے خاندانوں کو ہم جو ہے یاد رکھیں، اس کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ اور میری یہ دعا ہے، آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ ان شہیدوں کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن جنہوں نے اس کو شہید کیا، جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، چاہے وہ وردی میں ہو یا بے وردی ہو، اس کے لیے ضرور بد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو بھی اسی طرح عذاب سے دوچار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بچوں کو بھی اسی تکلیف سے گزارے جس طرح اس نے ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو گزارا۔ میرے بھائی بات کریں گے چونکہ صحت اجازت نہیں دے رہی، تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی، سیم صاحب نے بھی تشریف لانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیلی بات پہ وہ کرے گا۔ شکریہ۔ صوبائی صدر جناب جنید اکبر خان صاحب آپ سے مخاطب تھے، میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا۔ جناب رکن قومی اسمبلی اقبال افریدی صاحب مختصر آپ کو پیغام دیں گے اور اس کے بعد پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں 26 نومبر اور 9 مئی اور اس حقیقی آزادی میں جتنے شہداء ہوئے ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ظلم و جبر و بربریت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ممبران قومی اسمبلی اور جس طرح سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اس طرح تو خزان میں پتے بھی نہیں جڑتے جس طرح ہمارے ممبران کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔
لیکن دو باتیں بہت اہم ہیں ہماری پارٹ پہ. ایک یہ کہ ہمارا جو خان کی نیریٹو اور ویژن تھا اس پہ ہم نے اپنی حکومت قربان کی. خان نے اپنا منصب اور حکومت قربان کر کے جیل چلے گئے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے. اب بھی ہم نیریٹو پہ کڑے ہیں. اب ہمیں جو آفری کی گئی، دوسری بات، ہمیں جو آفری دی گئی، ہمیں جو گولیاں مار دی گئی، ہماری چادر و چادر والی پامال کی گئی، لیکن ہم نہ خاموش ہو گئے نہ بھاگ گئے. عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. لیکن میں ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ ریاستی ادارے جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ 3 دہائیوں سے یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو میں ان کی وجہ وہ کہہ رہے کہ ان کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی آ گئی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں تو آزادی سے لے کر اب تک اس کی حکومت ہے، وہاں پہ کیوں دہشت گردی ہے؟ وہاں پہ 2 چیزوں کے لیے کل آزادی ہے کہ وہاں پہ جو پیٹرول اور ڈیزل لے کے آتے ہیں اور جو معدنیات لے کے آتے ہیں، وہاں پہ نہ دہشت گردی ان پہ ہوتی ہے نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے. لیکن نہ کوئی وہاں پہ اسکول میں پوزے، نہ وہاں پہ بازار میں پوزے. لہذا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. اس لیے ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی مزید نہیں چلے گی. یہاں پہ ضرورت ہے کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو، یہاں پہ حقیقی آزادی ہو. اور 3 باتیں میں بغیر کسی مشورے کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کو جو یرغمال بنا چکے ہیں اس سے پیچھے ہٹے. وہاں پہ قانون سازی، بے قانون سازی، وہاں پہ استثناء، یہ جمہوری عمل نہیں ہے. اس سے مارشل لا بھی بہتر ہے. دوسری بات، آپ نے عدلیہ کو مفلوج بنایا، یہ ظلم ہے. یہ عدلیہ وہ پلر ہے جو عوام کو انصاف دیتے ہیں. اور تیسری بات، جو انتظامیہ ہے آپ ڈائریکشن دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جنید اکبر کے خلاف FIR کاٹو، آپ دوسرے مینیز وہ MPS کے خلاف FIR کاٹتے ہو، ڈائریکشن دیتے ہو. آپ کھلے عام چھوڑ دے کہ جو آئین و قانون کے مطابق وہ مجرم وہ بے گناہ کو ٹریٹ کر سکے. لہٰذا یہ ظلم جبر سے آپ پیچھے ہٹے، پھر دیکھیں کہ اس سے حکومت کا کیا انجام ہوتا ہے. اور آپ لوگ جو اپنی مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہو، یاد رکھو ایک دن حساب ہوگا اور آپ کو عدالت کے کوٹھیرے میں لا کے آپ سے احتساب ہوگا. آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ خان کی رہائی کے لیے سب تیار ہے، سب تیار ہے. بہت بہت مہربانی. حاجی اقبال افریدی صاحب آپ سے مخاطب تھے. ہمارے پنڈال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد ہونے والی ہے. وہ تشریف لا چکے ہیں. ہم سب ان کا استقبال کریں گے. جناب سہیل افریدی صاحب تشریف لا رہے ہیں. محترمہ علیمہ خان صاحبہ ان کے ساتھ تشریف لائی ہے. اور اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے نائب اور ان کی امانات کے امین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائے. CM صاحب کے خطاب سے پہلے جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تشریف لا چکے ہیں. آپ ان کا استقبال کیجئے. عمران خان کے نمائندے، عمران خان کے ترجمان، عمران خان صاحب کے صوبے کے امانات کے امین جناب سہیل افریدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. اور ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے
CM साहब के खिताब के बाद इज्तिमाई दुआ होगी और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। मैं गुजारिश करूंगा जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बैरिस्टर गौहर खान साहब तशरीफ फरमा नहीं है। मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उससे पहले बैरिस्टर गौहर साहब तशरीफ लाए हैं, वो आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ लाएंगे खिताब के लिए। हमारे इस सूबे के वजीर आला जनाब सुहेल अफरीदी साहब, आपको शुहदा के इस काफिले में, शुहदा के इस लवाहिकीन के काफिले में, इस कुरान ख्वानी की बाबरकत तकरीब में आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब से बल्कि सलमान अकरम राजा साहब, हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब तशरीफ लाए हैं। मैं सलमान अकरम राजा साहब से गुजारिश करूंगा, दोनों हजरात तशरीफ लाए हैं, दोनों खिताब फरमाएंगे। उससे पहले सलमान अकरम राजा साहब तकरीब से खिताब करेंगे, उसके बाद हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब खिताब करेंगे।